ہم یک طرفہ چھوڑ دیں تو ہمارے تو قیدی وہاں جکڑے رہ گئے پھر. اس لیے ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو لونڈیاں غلام بنا رہے. لونڈیاں غلام کا بھی ترجمہ کر کر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. قرآن میں تو ہے ماں ملکت ایمانکم جن کو تم نے بزور حاصل کیا بزور. اس لیے کیپچر لوگ جو ہے نا قید کیے ہوئے جنگ میں ان کا یہ مسئلہ کہ جیلوں میں بند رکھنے کی بجائے ان کو معاشرے میں پھیلا دیا جاتا ہے. وہ بیویاں بنا دی جاتی ہیں سپاہیوں کی. ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بالکل اس طرح کی اولاد ہے جس طرح کی بیویوں کی اولاد وارث ہوتی ہے. سارے حقوق کا نام جو ہے کہ کچھ عورتیں اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہیں وہ ازواج ہیں. کچھ میدان جنگ سے ہم نے زبردستی پکڑی ہیں. اب ان سے نکاح کیا کیا جائے؟ وہ تو کافر عورتوں کی کافروں کی بچیوں کے چھوڑو ہمیں جائیں گھر کو. قیدیوں سے پوچھا جاتا. ان کے لیے دین نے اجازت دیتی کہ جس کو حکومت نے الاٹ کرتی ہے بیوی ہے تعلق رکھے بچے حلال اور وراثت میں وہ بچے حصہ پائیں گے. بالکل حصہ پائیں کوئی فرق نہیں. وہ بچے برابر کے بچے ہیں. مولانا قرآن پاک پہ اس پہ کوئی آیت ہے واضح؟ نہیں قرآن پاک میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ بچے نہیں وہ بیٹے اس کے بیوی سے ہوں پیدا یا لوڑی سے ہو. اور ان لوگ کی رکھنے کی اجازت کے متعلق کوئی آیت ہے؟ کون سی؟ قرآن پاک میں کوئی؟ قرآن تو بڑا پڑا بھائی جگہ جگہ بیویوں کے ساتھ معاملہ کہتا ہے مانوں کماتا. اگر جائز نہیں تو بیان کیوں کرتا ہر جگہ بیویاں یا لوڑیاں؟ قرآن پاک میں بیویاں یا لوڑیاں لفظ اکٹھا استعمال ہوا ہے. بالکل ایک جگہ ہی آتا. سورہ نساء میں دیکھ لیں نور میں دیکھ لیں جہاں جہاں پڑھتے جائیں مومنون میں معارج میں کہ بیویاں اور لوڑیاں بیویاں اور لوڑیاں. باقی لوڑیوں اور غلاموں کے بارے میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا اس زمانہ میں لوگوں نے آپ ملکوں کے ملک تباہ کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں میں بند اور ہمیں کہہ یہ لوڑیاں غلام انسانی حقوق کی خلاف ورزی. بھائی صاف سیدھی بات ہے کہ جو چوری کرتا آپ اس کو لٹا کر چھتر اس کے لگاتے ہیں. جو قتل کرتا اس کو پھانسی وہاں کر جاتے حقوق کہاں جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کفار کو مجرم نہیں سمجھتے. ہمارا آپ کا اختلاف یہ ہے کہ آپ چوروں ڈاکوؤں زانیوں کو تو مجرم سمجھتے ہیں. ان کو سزائیں دیتے کوئی نہیں سوچتا کہ یار ان کی کیوں بےزتی کر رہا ہے ان کو داماد بنا کر کیوں نہیں پلنگ پر بٹھاتے. وہ سب کو سمجھ آتی ہے. اب ان کافروں کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ کافر ہونا سب سے بڑا جرم جیسے باغی ہونا حکومت کے مقابلہ میں سب سے بڑا باغی منصف ہوں نیک ہوں شریف ہوں. بھائی حکومت یعنی شرافتوں کو دیکھے گی. آپ نے وقت کی حکومت کو چیلنج کیا اڑا دے گی. سب سے بڑا جرم قاتلوں چوروں سے بڑھ کر قاتلوں چوروں کو وہ حکومت معافی دے سکتی ہے کہ مجھے مانتے ہیں غلطی مگر باغیوں کو نہیں دیتی. یہ باغی ہیں. آج سمجھ لیں مسئلہ کہ کافر زمین پر خدا کے باغی ہیں. انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا ہے اس کے رسول کو ماننے سے اس لیے ان کے کوئی حقوق نہیں. یہ پہنچا دیں امریکہ سرے کہ مولوی نے کیا دیا کہ کفار کے کوئی حقوق نہیں. ان کو اگر ہم تھوڑی بہت دیتے ہیں تو یہ بات سنیں یہ پہنچنے دیں لوگوں تک ٹھیک ہے ہم پہ بس ہیں مگر کیوں دین کو چھپائیں کہ غیر مسلم جو باغی ہے وہ دو صورتوں میں بچ سکتا ہے کہ یا ہماری رعیت بنے اور اگر اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ صلح کرے اور صلح میں یا خراج دے یا ہمیں یہ اجازت دے کہ ہمارے مبلغ ہمارے ادارے وہاں دین پہنچائیں گے وہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا. اور اگر یہ باتیں نہیں مانتا تو ہم لشکر کشی کریں گے. اب یہ ہم بے بس ہیں بیچارے امریکہ سے کامتے ہیں تو دین کو کون چھپائے؟ دین ہمیں کہتا ہے اتنے مضبوط ہو کہ یہ رعایا بنے یا مان لیں کہ ہمارے ملک میں اعلانیہ تبلیغ ہوگی اور مسلمان لوگ ہوتے جائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کو تو کہتے ہو کہ جو اسلام لائے گا مرتادوں کا قتل کریں گے. جی اپنے لیے تو تم کہتے ہو یہ سوال بڑا ہے. ہر پڑھا لکھا بیوقوف کہتا ہے کہ تم کہتے ہو جو مرتادوں کا قتل کریں گے مگر ان سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہمیں تبلیغ کریں گے. بھائی جی پوچھ لے پہلے آج واضح کرنا اس بات. السلام علیکم. سارا السلام علیکم. جی نہیں بہت اب بھائی صاف بات ہے کہ سچی بات کو ٹیلی ویژن پر سنایا جائے اخباروں میں لکھا جائے حکومت کو اعتراض نہیں مگر غلط اچرائیں دی جائیں تو قانون بناؤ پکڑو. کفر کیا ہے؟ بکواس پھیلانا. یہ سن لینا یار. السلام علیکم. بند کر دیں بات ہونے. السلام علیکم. کوئی بھی نہیں بات کرے. ہاں ایک طرف ہے جھوٹ. ایک آدمی مطالبہ کرے کہ تم کہتے ہو مجھے سچ پھیلانے دو اس کے مقابلے مجھے بھی اجازت دو کہ میں جھوٹ پھیلاؤں. بھائی کوئی عقل کی بات ہے؟ کفر اور اسلام کے بارے میں پہلے بیٹھ کر بھائی سوچ لیں کہ اسلام ہے عین حق کفر ہے محض باطل جھوٹ. یہ کیا مطالبہ ہو کہ تم سچ تب سنا سکتے ہو مجھے جھوٹ سنانے دو؟ الٹی بات غیر مقبول بےحودہ. اس لیے یہ کہنا کہ اسلام لاتا ہے تو اس کو تم قبول کرتے ہو. مرتد ہو کر تو وہ حق سے
باطل کی طرف جا رہا، کیوں نہ اس کو ختم کرے کہ بھائی تجھے مہلت ملے تھی کھانے پینے کے علاوہ کہ سوچ سمجھ لے، تو نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا، اب صرف جانور بن کر تجھے کھانے دیں، ختم، چار پایوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اور جو اسلام لاتا ہم تو استقبال کریں گے، جائز بات ہر شریف آدمی کا ہے، اس نے یار غلط بات چھوڑ کر صحیح مانی، تو پہلے اسلام اور کفر کے بارے میں ذہن تو صاف کریں، اگر یہ برابر کی چیز ہے پھر ایسے سوال کریں کہ ادھر سے ادھر چلا جائے۔ آپ سمجھ رہے کہ اسلام ہے سچائی، وہ ہے جھوٹ، سچ پھیلانے کی اجازت ہے دنیا کے ہر ملک میں، جھوٹ کے لیے کیسے مطالبہ کیا کہ ہمیں غلط خبریں اور غلط باتیں پھیلانے کی اجازت دو؟ یہ کوئی کر سکتا ہے انسان عقل مند؟ اور کون شریف آدمی مانے گا؟ اس لیے کافروں کے حقوق نہیں، کافروں کے لیے آپ سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر وہ انسان بنتے عزت ہوتی، بے شک بلال حبشی ہوتا، جب وہ کافر کیا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں سے کیا گزرے، جانور منڈیوں میں نہیں دیکھتے، ان کو ذبح کر کے کھایا نہیں جاتا، اس لیے یہ انسانیت سے گر گیا ہے کافر۔ ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے نا کہ ان کی عورتوں کو لوڑیاں بنا کر لوگ عیش کریں، ان کے مردوں کو غلام بنا کر جوتیاں ماری جائیں، یہ ٹھیک ہے؟ وہ انسان رہا ہی نہیں۔ یہ آج میں نے پورے جذبات میں دین کا جو اصل موقف ہے نا، بغیر اس میں تھوڑی سی لچ کے بھی بیان کریں کہ دین کی نگاہ میں کافروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ خدا رسول کے باغی ہیں، ان کو تو زندہ رہنے کی بھی مہلت جو دی ہے دین نے بڑا مشکل سے دی ہے، ورنہ کوئی دنیا کی حکومت باغیوں کو کوئی رعایت نہیں دی۔ یہ اللہ نے کہا چلو یہ کم وقت نہیں مانتے، اگر رعایا بن جائیں یا صلح کر کے اپنے ملکوں کے دروازے کھول دیں کہ وہاں اسلام پھیلے، ان کو جینے کی مہلت دے دو، ورنہ لائق تو اس کے تھے کہ زمین سے ختم کر دیا جائے، کہ خدا کا کھاتے اور اس کے خلاف۔ اگر اس میں کوئی شبہ رہ گیا سمجھ لیں کہ مرتد کیوں قتل ہوتا ہے اور اسلام لانے والا جو اس کو دین کو اچھا، وہ بھائی جھوٹ سے سچ کی طرف آ رہا ہے، یہ سچ سے جھوٹ کی طرف جا رہا، سچ جھوٹ کو کوئی برابر کرتا قانون؟ جی مولانا علماء کے بارے میں جو سوال تھا اس کا، علماء کے بارے میں سمجھنے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں دین کے ڈاکو، یہی قذاق ہیں جنہوں نے دین کو تباہ کیا، اسلامی حکومت کے لیے کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب جی جی۔ وہ مائی حلیمہ صاحب کے متعلق سن رہے ہیں تو کوئی ذہن کوئی ڈاگ مٹولے کھانا ہے کہ انہوں کی قبر 10 دن پے نے کہ جنت البقیع چ، اور سنیا ہے کہ ایمان انہوں نے نصیب نہیں ہوا، پھر وضاحت فرما دو۔ جی مولانا حلیمہ بس ہم ایسی باتوں میں میرے بھائی پڑ جاتے ہیں نا جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اب حلیمہ صاحب کے بارے میں کہ وہ اسلام لائی ہے یا نہیں، یا ان کی قبر بقیع میں ہے، بقیع میں قبر تو خیر بالکل ہی بے بنیاد بات ہے نا، نہ وہ مدینہ آئی، نہ فوت ہوئی، نہ ان کی قبر بنی۔ یہی کہا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر آئی تھی تو حضور نے پھر چادر بچھا دی، مگر وہاں بھی صحیح بات یہ ہے کہ وہ حلیمہ کی بچی تھی، شیماء جو تھی نا، وہ آئی تھی حضور نے، جب اس نے تعارف کرایا کہ میں آپ کی بہن ہوں تو آپ نے بڑا احترام کیا۔ شمیم نام بتاتے ہیں شاید، شیماء، شیما جو کہتے ہیں نا، کئی مولوی شیما کی لوڑیاں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں شیماء، شیماء، شین پر زبر ہے اور آگے یہ ہے، پھر میم عرف، آگے حمزہ، شیماء ہے پورا ماں کی طرح۔ تو ان کا ٹھیک ہے قصہ کہ حضور سے ملی، حلیمہ کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ وہ جب حضور کو نبوت ملی زندہ بھی تھی کہ نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا جی جی بھائی کوئی اور سوال؟ شکریہ جناب، بہت مہربانی۔ جی مولانا علماء کے بارے میں تھا۔ اب لونڈیوں غلاموں کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، جانوروں سے بدتر ہے، ان سے جو بھی سلوک ہو بیچا جائے، ہبا کیا جائے، جیسے بھیڑ بکریاں ایسے ہیں کے ہر مرتاد کا بھی مسئلہ واضح کر دیا، نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں۔ باقی علماء جو کہتے ہیں حکومت نہیں، کتنا ظلم ہے، کون سی عقائد کی کتاب اور فقہ کی یہاں نصب الامام واجب نہیں لکھا کہ اسلامی حکمران اور امام کا مقرر کرنا امت پر فرض ہے، اور جگہ جگہ علماء ہوتے ہیں کہ جب سے امت نے یہ فریضہ چھوڑ دیا وہی بربادی ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ علماء نہیں خود اپنی کتابوں سے جائز ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی اور جو علم کلام کی سب